بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ اسلام آباد اور لاہور میں اور ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور کل یوم پاکستان کی جو پریڈ تھی وہ بھی ری شیڈیول ہو گئی ہے، 25 مارچ کو ہوگی۔ یوم پاکستان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں 50 سالہ تقریبات اس سال کے اندر ہو رہی ہیں۔ ذکر کرنا یہاں ضروری اس وجہ سے ہے کہ ان 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے جو بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، کوشش کریں گے کہ کل ہم اس کے اوپر ایک پروگرام کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو پورٹرے کر رہے ہیں۔ لیکن اس موقع کے اوپر جو جس طرح سے انڈیا کی ان تقریبات کے حوالے سے انوالومنٹ ہے، جو سپورٹ ہے بنگلہ دیش کی کریشن سے لے کر آج تک، جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف سازش اور پاکستان کے خلاف جو باتیں ہیں جس طریقے سے وہ ایکسپوز ہوتی رہی ہیں، یہ سال اس کی جو ہے وہ عروج پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کرونا کے حوالے سے آج NCOC کا اجلاس ہوا ہے، پھر مزید سخت فیصلے ہوئے ہیں۔ حکومت نے مزید اعلانات کیے ہیں، کچھ اور پابندیاں لگائی ہیں، لیکن جو خطرناک بات یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہت جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے، جو آگے آنے والے دنوں میں مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے، براڈ شیٹ کی رپورٹ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ شبلی فراز صاحب نے جو مریم صاحبہ کی گزشتہ روز کی تقریر تھی اسے ہدف تنقید بنایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ 26 تاریخ کو جتھوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اصل میں قانون سے فرار کی کوشش ہے اور نیب کو دباؤ میں لانے کی۔ لیکن ساتھ ساتھ دو وزراء، ایک طرف فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فرسٹریشن ہو رہی ہے، اگر نیب جس طریقے سے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ نہیں آ رہے تو عوام ان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے الیکشن کمیشن پہ بھی ڈسسیٹسفیکشن کر رہی ہے، اور اب نیب کے حوالے سے بھی وہ خود کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرسٹریشن کا سامنا ہے۔ سینٹ میں جو کچھ ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی چلی گئی ہے عدالت میں۔ ساتھ ساتھ جو PDM ہے اس کے حوالے سے آج مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اگر خود پیپلز پارٹی علیحدہ نہیں ہو رہی ہے تو ہم یہ کیوں کہیں کہ PDM کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے کرونا کے صورتحال کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کر لیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PMA کے سیکریٹری جنرل۔ دیگر مہمانوں کا تعارف بھی کراتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر محترم جناب نثار کھوڑو صاحب۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، اور مجھے جوائن کیا کراچی اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ ڈاکٹر کیسر صاحب، میں تھوڑی دیر پہلے آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ویکسینیشن جو رجسٹریشن ہے وہ بند ہو گئی ہے 2 دن سے۔ یہ تو بہت الارمنگ صورتحال ہے جس کی جانب آپ نے نشاندہی کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایکچولی بڑے افسوس کی بات تھی، ابھی مجھے فوراً پتہ چلا ہے کہ شاید وہ رجسٹریشن کھول دی گئی ہے۔ آئی ایم ناٹ کنفرم۔ جتنے بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے اس آفس کے اندر ایک سینٹر بنایا گیا ہے، سندھ گورنمنٹ کا میں شکر گزار ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر عذرا پیچو اور یہاں کے جو اسٹاف ہے ہمارا ساؤتھ کا DHO صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کر کے اس لیے یہ کیا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے، اور میں نے فیصل سلطان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ PMA کو آن بورڈ لے لیں، تو ہمارے ڈاکٹر حضرات جو آپ کو شکایت ہے کہ وہ بہت ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، بہت سست روی کا شکار ہے ہماری ویکسینیشن ہیلتھ ورکر کی، تو یہ تیزی آ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی یہ ہوا تو لوگ آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ویکسین لگا رہی ہے تو لوگ آئے اور آرام سے لگا رہے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی 2 دن سے ہمیں ڈاکٹر شکایت کر رہے ہیں کہ جی 1166 پہ ہمیں رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ 60 سال کی عمر کے جو زیادہ لوگ ہیں وہ نارمل طریقے سے کریں گے ہیلتھ ورکر کا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیے، تو پتہ چلا وہاں سے جو ہیلتھ کیئر ورکر کا جو پورٹل تھا وہی ہٹا دیا گیا۔ تو ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم نے یہ میسج اسی لیے دیا حکومت کو کہ خدارہ ہیلتھ کیئر ورکر اگر آپ ان کو نہیں ویکسینیٹ کریں گے جلد سے جلد، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر تو ڈاکٹر حضرات ہاسپٹل میں کام نہیں کر سکیں گے، اور وہ بھی اس صورتحال میں جبکہ بہت سیویئر قسم کا ایک تھریڈ ہے جو کہ UK کا وائرس ابھی اس وقت پنجاب کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پروونس میں بھی یہ وائرس پھیلا ہوا ہے جس کا ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن جب پتہ چلے گا کہ وائرس بہت تیزی سے دوسرے صوبے میں پھیل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہسپتالوں پہ، ہمارے ڈاکٹرز پہ، ہمارے پیرامیڈکس پہ بہت زیادہ
اس کا لوڈ بڑھے گا اور پھر وہی پرابلم ہوگی. ہمیں ڈر ہے کہ رمضان آنے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پھر اس دفعہ کا بھی رمضان جو ہے ہم جان بوجھ کر اس کو جو ہے وہ ہم اس کی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے صورتحال جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے؟ جس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پیشنٹس میں, کتنی خطرناک صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت خراب ہونے جا رہی ہے, کیونکہ کہیں پر بھی بہت کچھ کرنے کے باوجود کہیں پر بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, نہ صوبائی حکومتیں کر پا رہی ہیں. شروع میں جب یہ کووڈ کا مسئلہ چلا تو سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا, لیکن اس وقت کسی نہ کسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ کا ایشو پولیٹیسائز ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سختی سے ایس او پیز پہ فالو کرانا ہوگا, اور دوسری بات ہے کہ بہت تیزی سے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا, چاہے وہ کسی بھی ایج کے لوگ ہیں. جتنی جلدی ہم لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں گے اتنی زیادہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں گے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر عوام نے پراپر طریقے سے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اور حکومت نے صحیح سے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرایا, تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر میں لاک ڈاؤن کریں, پورے ملک میں لاک ڈاؤن کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر صاحب. کھوڑا صاحب, آج شبلی فراز صاحب کہتے ہیں احتساب نہیں ہو رہا تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نیب کی جانب جو ہے وہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں, تو گورنمنٹ پہلے ڈس سیٹسفیکشن آن الیکشن کمیشن اور اب نیب, یعنی اپوزیشن کہتی ہے یہ تو ان کا ٹول ہے, حکومت اپنے ٹول سے بھی مطمئن نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو بولو بھائی ایک اور پرویز مشرف ڈھونڈنے کی کوشش کرنا بند کر دیں. ان کو ہمیشہ غیر جمہوری طریقے آزمانے کی اور کہنے کی باتیں اچھی لگتی ہیں. یہ احمد فراز صاحب پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے بیٹے کو ایسے وزیر بنوا دیا جو ان کی ضمیر اور روح سے کھیلتا ہے. ادارے تم نے بنائے ہیں, اداروں کو تم نے کہا کہ جی اتنا ایکٹیو ہو جاؤ, اداروں نے اپنے آپ کو ایکسپوز تک کر دیا. سپریم کورٹ نے ان کے اوپر پتہ نہیں کتنی آبزرویشن دے دی کہ نیب ایکسیسز کر رہا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کی بات کی, انہوں نے مشکل سے ایک الیکشن کو ریجیکٹ کیا ہے, رد کیا, ڈسکا والی الیکشن کو, تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے. جب آپ کے اوپر ذمہ تھا کہ بھائی تم آؤ ذرا اوپن ووٹنگ پر آؤ, ذرا 2008 کی الیکشن کا بائیکاٹ مت کرو اور سیریس ہو جاؤ, پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی, اسٹرگل کیے آپ نے, ذرا ان میں انوالو ہو, اپنی اپنی معروضات بھیجو. اس وقت آپ سوتے رہے, اس وقت کہتے رہے کہ جی ہم نے الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا. پرویز مشرف کی ہوئی الیکشن میں آپ ووٹ کرا رہے تھے اور وہاں کھڑے بھی ہو رہے تھے, لیکن جب اس کے جانے کا ٹائم آیا تو آپ نے بائیکاٹ کر کے بیٹھ دیا. کہا جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا بائیکاٹ کر, اور نواز شریف صاحب خود کھڑے تھے, اے پی ڈی ایم کا آپ حصہ تھے, نواز شریف صاحب خود کھڑے ہوئے, آپ نے گھر کا راستہ لے لیا. ابھی آ کے بیٹھتے ہو جی اوپن ووٹنگ, سیکریٹ ووٹنگ. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ اگر ٹرانسپیرنٹ اور سیکریٹ بیلٹ کو مینٹین کرتے ہوئے سینٹ کے الیکشن کروائے, آپ اگر ہار گئے تو آپ اتنے خفا ہو گئے کہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جی ریزائن کرے. اور اس کا وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ جب وہ 5 سال کے ٹرم کے لیے آیا ہوا ہے تو اس نے بھی انکار کر دیا آپ کو. اداروں سے اس طرح سے کھیلو گے, باقی کیا بچا ہے؟ سپریم کورٹ, اس پہ بھی دعویٰ بول دو. آپ نے پہلے بھی تو پارلیمنٹ پہ دعوے بولے تھے نا, آپ نے تو پہلے بھی ریڈیو اسٹیشن پہ دعویٰ بولا تھا نا, تو ابھی بھی دعویٰ بول دو, آپ کی یہ عادت ہے, اب کرو. تو یہ نیب سے وہ ریزلٹ نہیں نکل رہے, تو اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہے کھوڑا صاحب, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب سے ریزلٹ نہیں آ رہا جو حکومت چاہتی ہے. دیکھیں بات سنیں, نیب اکثر کہتی رہتی ہے کہ میں نے اتنی ریکوری کی ہے, اتنی ریکوری کی ہے, کی ہوگی اگر کی ہے تو. دوسری بات کہ نیب میں جو اس کے اتنے سارے اختیارات ہیں کہ 3 مہینے تک کسی کو اندر کر کے رکھ سکتے ہیں, تو اور کیا دینا چاہتے ہو تم قانون کی بات کرو گے یا ایکس پارٹی فیصلے کرو گے؟
ایکس پارٹی فیصلے کرنے کی تمہیں اگر عادت پڑنے لگی ہے تو پھر ایکس پارٹی فیصلے تو نہیں چلیں گے. ظاہر ہے دلائل دینے پڑتے ہیں, ظاہر ہے گواہیاں آتی ہیں, ظاہر ہے موقع ہوتا ہے کہ قانون کے تقاضے پورے ہوں. اب قانون کے تقاضے بھی پورے نہیں کرنے دے رہے ہو. اب آپ کو فرسٹریشن ہونے لگی ہے کہ جی نیب جلدی فیصلے کیوں نہیں کرتی. آپ نے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کھولے ہوئے ہیں. نیب پر تو ہم بھی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ وہ خامخواہ اتنا آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے. اتنا نہیں ہے. خود ہی آپ کہتے رہتے ہو کہ جی نیب کے قانون میں ہمیں ترمیم کرنی چاہیے, ترمیم کرنی چاہیے. پھر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کھولے ہوئے نا. نیب تو بیٹھتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. نیب کورٹ ہو ان کے. نیب کا ادارہ اپنی جگہ پہ انویسٹیگیشن کے لیے, لیکن کیس چلانے کے لیے تو نیب کورٹ بنائے ہوئے نا آپ نے. درست. آپ کو تو جج بھی اچھے نہیں لگتے, آپ کو الیکشن کمیشن بھی اچھا نہیں لگتا, آپ کو نیب بھی اچھا نہیں لگتا, آپ کو سپریم کورٹ بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی آپ کے ریفرنس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا نا ردی کے ٹوکری میں. ٹھیک. آپ کو وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ عفنان صاحب فرسٹریشن کیوں ہے؟ مطلب یہ چاہتے تھے کہ سزائیں ہوں, چیزیں ہوں, مٹیریلائز نہیں ہو سکیں, کیونکہ خواہش تو یہی ہوگی کہ جو ایک بیانیہ کھڑا کیا تھا کرپشن کا حکومت. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بیانیہ کرپشن کا کھڑا کیا تھا, جب وہ بیانیہ کرپشن کا کھڑا کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ حکومت میں آ جائیں اور وہ وزیر اعظم بن جائیں. ان مقاصد کو انہوں نے پورا کر لیا, لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی جو ہوا میں وہ جو کاسل بنا لیتے ہیں اس کی بنیاد تو کچھ نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے اس کی بنیاد کچھ نہیں ہے, پرفارمنس بھی ان کی آپ کے سامنے ہی ہے. مطلب میں اکنامک انڈیکیٹرز پہ کیا آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. تو اب اس صورت کے اندر جو ان کا اوریجنل کرپشن والا سلوگن تھا وہ بھی فیل ہو گیا. تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ نیب پہ اپنا سارا کا سارا ڈال دے نزلہ, یا کہیں اور ڈال دے. کبھی سپریم کورٹ پہ ڈل جاتا ہے, کبھی الیکشن کمیشن پہ, ہم پہ تو ڈالتا ہی رہتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا فوکس اپنی کمپیٹنسی کے اوپر, اپنی ٹیم کی بہتر کرنے کے اوپر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب جو بات ہے فواد چودھری صاحب کی, فواد چودھری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ 3 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں سرکار کے کام کے لیے, اور یہ پورے پاکستان نے دیکھی, اگر آپ کی بھی شاید نظر سے گزری ہو. صحیح ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں ایسے لوگ جن کی ویڈیو موجود ہے پیسے مانگتے ہوئے, تو اور اس کے بعد بھی وہ آ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں 3 کروڑ روپے ہو سکتا ہے کسی اور مقصد کے لیے کوئی بات کر رہے ہو, یا جو ویڈیو ہے اس میں تو بڑا کلیئر ہے. میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی, پرانی ویڈیو ہے, سال پرانی ہے کہ 1.5 سال پرانی, لیکن ویڈیو ان کی ضرور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں دینے تو پھر جا کے سرکار کے لگ جاؤ, جو تمہارا آئے گی باری تو کرا لینا 20 سال بعد, اگر مجھ سے کروانے تو میں اتنے لوں گا. یہ کلیئر ان کی بات ہے. تو اب مجھے اور خالی ان کی بات نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں گندم, اپنا یہ کہتے ہیں چینی, فارماسیوٹیکل, ابھی فارماسیوٹیکل کی آپ کی اگزامپل دے دی میں نے. آپ کوئی ایک چیز اٹھا لیں جس کے اندر ان کے جو فرنٹ مین ہیں یا رائٹ لیفٹ لوگ ہیں وہ پیسے نہیں کما رہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ آ کے ٹی وی پہ بڑے معصومیت سے اگر یہ بات کریں گے کرپشن کی, تو اس کو پھر بندہ کیا اس کے اندر اس کا کیا وزن ہوگا. اور عوام بھی تنگ آ گئے ہیں اس وجہ سے ان کے ساری کرپشن کی باتیں. عوام دیکھیں, عوام یہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, عوام کا بھی انٹرسٹ یہ تھا کہ کرپشن ختم ہوگی تو ان کو ریلیف ملے گا. ادھر یہ ہوا ہے کہ کرپشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بڑھ گئی ہے, اور عوام کو جو ریلیف ملنا تھا وہ تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا نا. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو آفتاب جہانگیر صاحب اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں جو کھوڑو صاحب نے اور عفنان صاحب نے بات کی. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب, یہ فرسٹریشن کا شکار کیوں ہے؟ خود ہوا آپ نے کھڑا کر دیا, اب کورٹ چیزیں پروف تو عدالتوں میں ہونی ہے, اگر نہیں پروف ہوتی ہیں تو پھر تو وہ انوسنٹ ہوئے نا, اور اپوزیشن صحیح ہوئی کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہیں ہم اس عرصے میں. اچھا, بہت شکریہ طارق. لیکن یار ابھی نثار بھائی نے بات کی تو نیب کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو جب یہی الیکشن کمیشن جب 2008 کا الیکشن کرواتا ہے تو اس وقت کی اپوزیشن کیا کہتی ہے, اور اس کے بعد جو 2000 کا کراتا ہے تو اس وقت بھی یہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا اعتماد تو اس وقت بھی نہیں تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اپنا رول پراپر طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ڈسکا کے الیکشن کی بات کی تو وہاں پہ 20 پولنگ اسٹیشنز کی بات ہوئی ہے, تو اس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا, جیسے کہ نارملی ہوتا ہے کہ جتنے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر شکایت آتی ہے وہیں پر دوبارہ سے الیکشن کروایا جاتا ہے یا ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں چلا گیا آفتاب صاحب. چلے میں وہ ایک بات کر رہا ہوں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی جتھے جاتے ہیں کبھی نیب کورٹ کے اندر. ابھی ایک سوال نامہ بھیجا ہے مریم صاحبہ کو, تو کہ بھائی ان کے جوابات دے دیں.
और पिछली दफा गए तो अटैक कर दिया उनके ऊपर। अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड करेंगे उसको, और लाखों का मजमा लेकर जाएंगे, और जाकर वो नैब अदालत के अंदर वो जाकर सवालनामे के जवाबात जमा कराएंगे नैब दफ्तर। माशाल्लाह। अच्छा भाई आप जाएं, आप जाके अपने आप को क्लियर करें। यहां तो लियारी गैंगवार के उजैर बलोच साहब भी बहुत सारे मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं, तो वो तो लियारी गैंगवार वाले, वो तो लियारी में बहुत स्ट्रांग है, इनके साथी हैं, तो वो तो नहीं जत्थे लेके जाते, वो जाके मुकदमा लड़ रहे हैं। आप भी मुकदमा लड़े, ये आप ही के इदारे हैं, आप ही के बनाए हुए इदारे हैं, क्यों नहीं आपने इनको सही किया? नैब से आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? 2-2.5 साल हम इसलिए नहीं हो रहे, मैं तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नैब को चाहिए कि अगर जो मुकदमात वो बना रहा है, या जो भी रेफरेंसेस वो लेकर आ रहा है, या जो भी तहकीकात कर रहा है, उसको उसकी स्पीड अप करे और उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाए। जो बरी होता है उसको बरी करे, जो सजा याफ्ता है जिसको सजा मिलनी है उसको सजा मिले। तो सिर्फ इतनी सी बात है। अपोजिशन यही कह रही है ना, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, केसेस में कुछ है हो रहा ना सर। वो आप ट्रायल ना करें ना, आप मरियम जाए और मौलाना फजलुर रहमान साथ चले जाए उसके, लेकिन लाखों का मजमा ले जाने का मतलब तो यह नहीं कि उस ट्रायल को नहीं चलने देना, उस जगह पे उस कार्रवाई को चलने नहीं देना है। चलो खोड़ा साहब, बिलावल साहब भी गए थे नैब के अंदर, तो वो तो पीपल्स पार्टी के कारकुन भी गए थे साथ में। मरियम साहबा कारकुन गए तो कारकुनों ने अटैक नहीं किया। अच्छा, बिलावल साहब के कार्टून देखे वो। चले खोड़ा साहब, अब ये मरियम साहबा जा रही है, कारकुन साथ जा रहे हैं, तो हर्ज की बात। पीपल्स पार्टी जा रही है, पूछे पीपल्स पार्टी जा रही है। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी भी जा रही है, खोड़ा साहब की नहीं जा रही है साथ में मरियम? हाफिज साहब, दो चीजें इनको एक इलेक्शन डस्का वाली में डंग लगा इलेक्शन कमीशन का, तो कैसे तड़प उठे हैं। नहीं कोई नहीं हमारे करते। सारे पाकिस्तान में, एक मिनट सुन ले आप, सुन ले, सारे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने खुद ऐलान किया कि आरटीएस सिस्टम पे हम रिले करेंगे नताइज। सारे पाकिस्तान के साथ ही आरटीएस का बोल के और विड्रॉ कर लिया और कहा कि जी फेल हो गया सिस्टम, उसके लिए मैं क्या न कहूं। एक इलेक्शन जिसमें 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके ड्राइवर, ये सारे रास्ता भूल गए धुंध की वजह से, और उसकी वजह से अगर वो इलेक्शन रद्द हुआ है, कितने तड़प उठे हैं। रही बात कारकुनों के साथ नैब में जाने की, कारकुन जा रहे हैं, कोई अंदर ऑफिस में घेराव तो नहीं करेंगे, बाहर खड़े होंगे, वकला अंदर जाग सकते हैं, लेकिन इनके पास कारकुन रहे नहीं है ना, इसलिए दूसरों के साथ कारकुन जाते हैं तो उनके साथ बिलावल साहब जाएंगे, जलते हैं। बिलावल साहब जाएंगे? नहीं, बिलावल साहब गए थे आफ्ताब साहब और बड़े हैं जी। नहीं, मरियम के साथ जाएंगे, मरियम के साथ जाएंगे साहब। आप 26 तारीख को वहां देख लेना, अभी छोड़ दें। चले वो पहले आपस में इत्तेफाक तो कर लें। अफनान साहब, ये वो कहते हैं जत्थे लेके जा रहे हैं, आप फरार की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये इतने जो ना छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी खुशियां जो तलाश करते रहते हैं ना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी क्रेडिबिलिटी। निसार भाई, छोटी खुशियों से आदमी खुश होता है, छोटी खुशियों से। मेरे जैसा गरीब आदमी तो निसार भाई, मेरे जैसा गरीब आदमी तो छोटी खुशियों, निसार भाई मेरे जैसा आदमी तो छोटी खुशियों से खुश होता है। मैं आप जैसा नहीं, मैं तो छोटी छोटी खुशियों से खुश होता हूँ। ये छोटी छोटी खुशियां हर एक को मिलनी चाहिए अपनी जगह पे। लेकिन ऐसा नहीं ना कि इलेक्शन में आपने थी वो खुशियां। ऐसे नहीं बोलता हाफिज साहब, प्लीज। जी निसार साहब, ऐसे नहीं यार, जी ऐसे नहीं। बिलावल साहब नहीं जाएंगे तो इसको कहने में मौका मिल जाएगा, देखा जी बिलावल साहब नहीं गया, पीडीए में ठोक गई। तुम बाबा खुदा का वास्ता है, मैं वर्करों की बात कर रहा हूं। वर्कर तुम्हारे पास रहे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वर्कर तुम्हारे पास रहे नहीं है। अगर वो अपने लीडर के साथ एहसास रखते हैं, अगर वो लीडर के साथ एहसास रखते हैं इसकी दिलजोई करने के लिए, वहां अगर पहुंचते हैं नैब के ऑफिस के बाहर, तो इसमें आपको मुज़ायका क्या है? आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके और पत्थर मारे थे और पत्थर खाए थे? वो ये कहते बराबर में बैठे हुए, तारिक अजीज गया था, अख्तर रसूल गया था, ये बराबर में बैठे हुए। निसार भाई आपके बराबर में बैठे हुए, तारिक अजीज गया था। चले अफनान साहब से जवाब ले लें। अफनान साहब, जत्थे लेके जा रहे हैं, लेके क्यों गए थे पार्लियामेंट के बाहर? तुम पार्लियामेंट के बाहर जत्था लेके और क्यों धरना दिया था? आप अदालतों में अटैक ना करें। अरे बाबा छोड़ो ना यार, आफ्ताब साहब जवाब। अरे बाबा थोड़ा अफनान साहब, थोड़ा सबर करो,
تھوڑا صبر، زیادہ نہیں، تھوڑا صبر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کی جو ہسٹری ہے نا، تھوڑا صبر اس کو کرو سامنے بابا. رکھ کے دھرنا دیتے ہو جو ہے وہی پارلیمنٹ بات کے کی جا بعد، سکتی ہے. اس وقت یاد نہیں نیب آتا. جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں نیب کے آفس تو آپ کو بڑا اعتراض ہے. جی ہاں جی، نیب جو ہے وہ 2002 میں اس لیے بنائی گئی تھی، پرویز مشرف جیسے ابھی کہہ بھی رہے تھے کہ وہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، کاف لیگ کو بنایا جائے اس وقت. مگر ہمارے جو ہے ہم بدقسمت ملک ہیں، ہمارے ملک میں چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ہم اس سرکل میں گھوم رہے ہیں جو پچھلے 74 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہم بار بار اپنے آپ کو ادھر ہی پہنچتے ہیں بار بار ہم. تو وہ اگر اس کی آپ تاریخ سامنے رکھیں اور پھر جس طرح باقی جماعتیں بنائی گئی، پی ٹی آئی بنائی گئی، اس کے اندر جس طرح لوگوں کو ڈالا گیا اور دیگر جماعتوں سے لوگوں کو لے کے، تو بنیادی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نیب نے کبھی کی ہی نہیں ہے. اس کا آبجیکٹو ہی پولیٹیکل جو ہے وہ انجینئرنگ ہے. اچھا، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کو آپ سامنے رکھیں تو اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ وہ بہت مقبول ہو گئی ہیں، عوام میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، تو آپ ظاہر ہے ان کے خلاف کوئی کیس تو آپ کو مل نہیں رہا، تو آپ ان کو نوٹس دے دیں جی فلانا آپ کا ایسڈ بیونڈ مینز کا. ایسڈ بیونڈ مینز ایسی چیز ہے جس پہ کہ 222 کروڑ لوگوں کو لاگے بٹھا دیں، ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بات یہ ہے کہ پیار کی زبان تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف کیس نہ بنائیں غلط جھوٹے، لیکن جب آپ نے کوئی پیار کی زبان سمجھنی نہیں ہے، ہمیں دھمکیاں دینی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. کہتے ہیں یہ جتھے لے جا کے آپ حملہ آور ہونے کی نہیں، ہم جتے لے کے کے بالکل حملہ آور نہیں ہوں گے، لیکن ہم جتے لے کے جا کے ایک بات ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اگر مریم نواز صاحبہ کے خلاف الٹے سیدھے کیسز بنائے گئے یا ان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. اور یہ پاکستان کھپے نہ کا نعرہ نہ لگانا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا. ہم پاکستان کھپے کا، ہم پاکستان جاوید لطیف صاحب کا احتساب کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہم کبھی بھی پاکستان توڑنے کی بات کی ہے، آپ اس کا بھی احتساب کریں، آپ اس کا بھی شوکاز دیں. میرے بھائی، میں پاکستان کبھی بھی، ہم تو یہ پاکستان کے اندر سیاست کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کبھی بھی پاکستان نہ کھپے کا نعرہ نہ ہم نے کبھی لگایا. جاوید لطیف صاحب نے لگایا نا؟ نہیں، بالکل نہیں لگایا جاوید لطیف صاحب نے. اور جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس ملک کی تاریخ ہے، وہ اس ملک کی تاریخ ہے. نہیں لگایا بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، میری گزارش سن لیں. کیا لیاقت علی خان کا قتل نہیں ہوا؟ کیا فاطمہ جناح کا قتل نہیں ہوا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواب اکبر بگٹی کا قتل نہیں ہوا؟ تو کیا یہ بات غلط ہے؟ نہیں، آپ 2 منٹ کے لیے آپ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس پہ رہیں. کیا میں نے یہ بات غلط کہی ہے یا کیا میں بغاوت کر رہا ہوں اسٹیٹ کے خلاف جب میں یہ بات کر رہا ہوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ کس کی ذمہ داری تھی ان بڑے بڑے لیڈروں کو پروٹیکٹ کرنے کی؟ ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس اسلحہ انہی کی ذمہ داری تھی نا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں آج کہ بھائی یہ کیوں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہے جتنا باقی کس کا ہے. ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے ادھر. کوئی یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ بات نہیں کریں، وہ بات نہیں کریں. افنان بھائی، کا سرٹیفکیٹ دے رہا، ہم سب کہہ رہا ہوں. اس وقت تحریک انصاف نہیں تھی 77 کے اندر. اس وقت جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دلائی، تحریک انصاف نہیں تھی. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میرے علاقے کے اندر دیگیں پکائی گئی زردے کی اور بانٹی گئی. نہیں تو ہم نے تو نہیں بانٹی نا، ہم نے بانٹی. ہم نے کیسے بانٹی؟ مسلم لیگ تھی نہیں. مسلم لیگ نے بانٹی. بھائی 1993 میں مسلم لیگ نون بنی ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سیاست شروع ہوئی ہے 1978 میں. تو جو 77 میں ہوا یا جو اس سے پہلے ہوا اس کی تو ہماری ذمہ داری بنتی نہیں ہے نا. مسلم لیگ وہاں موجود تھی اس وقت. میں افنان صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کریں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب، نثار کھوڑو صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کھوڑو صاحب، یہ چودھری منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ تیاری نثار کھوڑو صاحب نے کی تھی لانگ مارچ کی اور ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے تیاری کی تھی. اب 4 اپریل کی آپ تیاریاں کر رہے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. اس بات کے امکانات ہیں کہ استعفوں والے معاملے کے اوپر کوئی لینینسی پیپلز پارٹی دکھائے یا وہاں پہ بھی ریجیڈیٹی ہے؟ سر جی، میں شکر گزار ہوں چودھری منظور صاحب کا کہ انہوں نے میرا نام لیا. میں حقیقتاً ضرور گیا تھا. میں 6 مارچ سے شروع ہوا تھا اور 16 مارچ تک میں نے سارا سندھ کور کیا تھا. سارا سندھ کور کیا تھا. ہمیں اتنی اسپیسیفک ہدایتیں بھی نہیں تھی لیکن اپنی تیاری ہم نے شروع کر دی تھی کہ ہم تیار ہو جائیں اور کسی وقت بھی کال آئے گی تو ہمیں کہیں پیچھے نہ ہٹیں. ہم تو پوری تیاری سے پورے جوش میں تھے اور اچانک ٹھکا ہو گیا کہ جی لانگ مارچ ہو گیا پوسٹ پون. ہماری امیدوں پر اوس پڑی ہے.
ہمارے یہ لانگ مارچ ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس لانگ مارچ کے ساتھ استعفے کی شرط تو تھی ہی نہیں۔ ٹھیک، ویسے تو استعفا کی باتیں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس دن سے کر رہے تھے جب 2018 کی الیکشن ہوئی تھی۔ ٹھیک بات، ہم نے شروع دن سے موقف رکھا ہے کہ جی آپ نے جب لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جدوجہد کریں گے تو پارلیمنٹ میں ہوں گے تو جدوجہد ہوگی نا، پارلیمنٹ سے اگر باہر نکل گئے تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک، ہم نے ہمیشہ یہی موقف رکھا کہ جی استعفے نہیں دینے چاہیے۔ ہاں، اگر اعلیٰ مقصد کیا تھا، ہم نے تو یہاں تک بھی سوچ لیا تھا کہ جی ہم سندھ حکومت کو ڈیزالو کر لیتے ہیں اگر اس سے الیکشن سینٹ کے رک سکتے ہیں تو۔ جی، اگر لڑائی کرنی ہے تو اس میں کہتے ہیں نا کہ جی ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، اگر وہ سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے ساتھ اگر سینٹ کے الیکشن بند ہو جاتے تو ضرور بحران ہوتا، بھونچال آتا، لیکن لائرز نے کہا کہ جی پھر بھی الیکشنز ہو جائیں گے۔ ٹھیک، پھر ہم نے کہا کہ جی استعفاؤں کا کیا تک ہے، پھر سینٹ میں کیوں ان کی برتری آ جائے، سینٹ تو ڈیزالو کوئی نہیں کر رہا، سینٹ میں برتری آ جائے گی، ہمارا آئین ان کے رحم و کرم پر آ جائے گا، وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، صوبوں کو بچانا ہے، فیوچر کو بچانا ہے، ان کی منمانی ہمیں پسند نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ اس لیے یہ شرط ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اب اگر انہوں نے کر دیے تو ہم نے کہا بھائی اب ہم اسلام آباد نہیں پنڈی جائیں گے جہاں بھٹو صاحب ہم سے چھینے گئے، جہاں ان کو پھانسی دی گئی، وہ بھلے اب پارک بن گیا ہوگا، ہم نے ہی شاید ہو سکتا ہے پارک بنایا ہو کہ یہ وہ بڑی نشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے، جس نشانی نے ہم سے ہمارا لیڈر چھین لیا، ٹھیک، وہ پھانسی کاٹ ختم ہو جائے، اس کی جو یادیں ہیں وہ اس طرح سے کچھ ہٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم جلسہ وہاں کریں گے 4 اپریل کو، جو تیاری 26 مارچ کے لیے تھی اس تیاری کا تسلسل 4 مارچ کو ویسے ہی ہونا تھا۔ ویسے ہی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم 4 اپریل بھی وہاں اس پنڈی میں منائیں گے۔ تو اب وہ قصہ ہے، تیاری جو ہے سو ہے، جتنی ہماری غریبوں میں طاقت ہے سو ہو اور ہے، جو ہم دکھا دیں گے اپنی سی سی والا معاملہ تھوڑا سا کے ساتھ اپنی محبت دکھا دیں گے جمہوریت کے ساتھ۔ استعفے اور سی رہی بات استعفوں کی، ہم یہ کنسسٹنٹ اسٹینڈ ہے کہ استعفوں کے ہم خلاف تھے۔ پھر بھی اگر دوستوں نے کہا ہے، میں سوال صرف یہ کہتا ہوں استعفی دینے کے بعد پریشر کون سا پڑے گا حکومت پر کہ جی اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گی؟ وہ تو آرام سے کہہ سکتی ہے کہ جی میں نے بائی الیکشن کرانے کے لیے وہ کہہ سکتی ہے ایک صوبے میں ابھی کراؤں گا، دوسرے صوبے میں پھر بعد میں کراؤں گا، تیسرے صوبے میں بعد میں کراؤں گا۔ حکومت یا الیکشن کمیشن تو یہ ایسا شیڈول اناؤنس کر سکتی ہے نا۔ جب لوکل باڈی کے الیکشن مختلف مراحل پر مختلف صوبے میں ہو سکتے ہیں تو کیا دوسرے الیکشن نہیں ہو سکتے کیا؟ ٹھیک، میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ استعفی دینے کے بعد پریشر کیسا ڈیولپ ہوگا؟ پریشر تو اس میں ہوگا کہ جی ہمارے سٹنگ ایم پی اپنے آپ کا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے ایسی اسمبلیاں، ختم کر دو جس میں عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ پریشر تو اس میں بڑھتا ہے۔ تو آپ نو کانفیڈنس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ فیزیبل ہے ان حالات کے اندر۔ آپ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں، دیکھیں ہم نو کانفیڈنس کی بات یہ کرتے تھے کہ یہ جمہوری طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جمہوری طریقہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ انڈائریکٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے آ چکا ہے۔ صحیح، تو 17 لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 181 لوگوں کا کہنا تھا 164 ووٹ پڑے، باقی کسی کو ملے یا کسی نے ریجیکٹ کروا دیے، 17 لوگ چھوڑ گئے حکومت کو۔ ٹھیک، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا ہم صرف 160 ہیں، ٹھیک، ہمیں 169 ملے، تو ان کا تو ووٹ آف کانفیڈنس تو ہمارا ہو ہی گیا، نو کانفیڈنس۔ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس اس سینٹ کے الیکشن میں ہو چکا۔ ٹھیک، باقی تم ان لوگوں سے ووٹ لے کے بیٹھے ہو، اخلاقی طور پر تمہاری پستی ہے یہ کہ تم ان لوگوں سے ووٹ لیا ہے جن کو تم نے برا بلا کہا، جن کو زمین فروش کہا، جن کو بکاؤ مال کہا، ان سے اپنے ووٹ لیے 17 لوگوں سے، اور اپنے آپ کو خوش ہو کے بیٹھتے ہو کہ یہ ہمیں اعتماد کا ووٹ ملا ہے۔ تمہاری اخلاقی قدر کدھر گئی؟ اخلاقی پستی کیا یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ووٹ لیے
ٹھیک عفان صاحب، یہ ممکن ہے کہ آپ کا اسٹانس میں تھوڑے سے کوئی لینینسی ہو، پیپلز پارٹی آپ کو کنونس کرے ٹھیک ہے جی یہ بھی اسی اسٹیج پہ نہیں، آگے استعفے پہ جائے، ساتھ لے کے پھر چلے پی ڈی ایم؟ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شروع سے یہ جو ہے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہم استعفوں کی طرف معاملہ لے کے جایا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو کامیاب کرنا اور اس رجیم کو چینج کرنا، کیپنگ ان مائنڈ کہ جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ کیا ہیں، وہ اتنا آسان نہیں ہے یا بہت مشکل ہے. تو اگر وہ چیز نہیں چل سکتی ہماری تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ ایک تو یہ آپشن تھا کہ ہم لارج اسکیل جو ہے وہ عوام کو اکٹھا کیا جائے، ان سے کانٹیکٹ کیا جائے اور اسلام آباد میں لا کے دھرنے کو کنکلوڈ کیا جائے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کر دیں یا ہم استعفے دے دیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ لے پاتے ووٹ آف کانفیڈنس جو کہ وہ لے چکے ہیں، تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ اب کوئی رہ نہیں گیا. ہم نے آپشن سارے کے سارے وہ کر دیے. استعفے دے بھی دیں، گورنمنٹ کا بائی الیکشن کراتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر 169 ووٹ پڑے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور 3 ووٹ جو ان کو پڑھنے تھے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے، 172 ہو گئے. ابھی اس میں آپ ڈسکا کو نہ ڈال رہے اور آپ کراچی کی جو سیٹ ہے 249 اس کو نہیں ڈال رہے، جو کہ ہمارا ہی خیال ہے ہم جیت جائیں گے. تو یہ ہو گئے آپ کے 174. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر پیپل پارٹی جو ہے یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کو روک سکتے ہیں تو جس دن ووٹ آف کانفیڈنس والا دن تھا اس دن روک دینا چاہیے تھا. لیکن اگر چونکہ ہم نہیں ان کو روک پائے، جو بھی وجوہات ہیں اس کی، لیکن ہم نہ روک پائے، تو پھر آپشن آپ کے پاس یہی رہ جاتے ہیں جس کے اوپر ہم نے شروع سے کمٹمنٹ کی تھی کہ استعفے دیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر سندھ گورنمنٹ گرتی ہے، اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کو گرا لیتے ہیں یا قریب قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم وفاق میں 170 169 165 لوگ استعفے دے دیتے ہیں. یہ بات کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم سارے بائی الیکشن کرا دیں گے. سارے بائی الیکشن نہیں ہوتے. آپ کے ملک میں 3 حکومتیں، 2 حکومتیں ٹوٹ جائیں، کہاں سے بائی الیکشن اتنے لمبے چوڑے کرائیں گے؟ جی آفتاب صاحب، یہ اب جو پی ڈی ایم کی اس کی وجہ سے جو آپ کو تھوڑا سا کوئی ریلیکس ملا ہے، اس سے عوام کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ اچھا، ابھی میرے دوست نثار کھوڑو صاحب بڑے جذباتی ہو گئے تھے کہ 16 غلیظ ووٹ ہم نے لے لیے، اور بھائی 74 ہم نے اسی دن لے لیے تھے غلیظ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے پر تو اعتماد، پرائم منسٹر پہ تو اعتماد وہاں موجود تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوا ڈرامہ تو نون لیگ کے ساتھ کر دیا انہوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، کہ وہاں پر تم ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ مت دینا، اپنے ان کو دے دینا جن سے بھی انہوں نے سیٹنگ کی ہوگی. اور اسی طرح انہوں نے ان سے بدلہ لے لیا چیئرمین شپ کے الیکشن کے اندر. اور پہلے آپس میں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور پھر کسی چیز پہ طے کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے تو وہ کر لیں، اگر آپ نے نان کانفیڈنس کا ووٹ لانا ہے تو وہ کر لیں. وہ کر تو لیں، کچھ تو کریں. یہ صرف روڈوں کے اوپر مولانا کی طاقت کو استعمال نہ کریں، مدرسے کے بچوں کو استعمال نہ کریں. ابھی ان کو نہ جانے مطلب بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ نیب کے اوپر مولانا کی قیادت میں جائیں. وہ وہاں پہ درس یہ ملتا ہے کہ حق اور سچ کی بات کرو، وہاں پر آپ چور اور ڈاکو کی سپورٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. آفتاب صاحب، کوئی لوگوں کے لیے ریلیف کا کام، ڈیلیوری، گورننس، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے صوبہ سندھ کی ذمہ داری ان کی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ترقیاتی کام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی ہماری پوری توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. جی کھوڑا صاحب، لاسٹ سینٹینس ہے، پروگرام کنکلوڈ کروں گا، کنکلوڈنگ ریمارکس. آخری بات ایک ہے، ابھی جو یہ بھائی بیٹھے تھے نا، ابھی جو بھائی بیٹھے تھے جن کو اعتراض ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طاقت پر، اور بھائی نے آپ کا دوست ہوں یار آفتاب جہانگیر، اتنا تو میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں ہو. صحیح نہیں ایسا نہیں ہوگا. پہلے تعلق بنائے. میرا عفان کو جانتا ہوں، حافظ آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو میرے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آفتاب صاحب بھائی بولا نا آپ کو. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں. پہلے بولا آفتاب بھائی. آپ سنیں تو صحیح ہے. کیا ہے حافظ صاحب، ایسے تو نہ کریں. جی کھوڑا صاحب، یہ زبان بولتا تھا ضیاء الحق کہ جو گاؤں سے لوگ نکل کے اور جمہوریت اور ووٹ مانگ رہے ہیں، یہ دراصل چور اور ڈاکو ہیں. یہ ضیاء الحق کی زبان بول رہا ہے، جو بھی یہ بول رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے طالب علموں کے ساتھ کیوں آتے ہو. ارے کیوں نہیں آئے؟ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے کیا؟ وہ سوچ نہیں رکھ سکتے کیا؟ وہ جمہوریت کے دلدادار نہیں ہو سکتے کیا؟ وہ 18 سال کے نہیں ہو سکتے؟ معصوم بچے نہیں ہو سکتے. کیا باتیں کر معصوم بچے نہیں ہو سکتے. وہ بیچارے دین کے بچے کراچی میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو. چلے ٹھیک. آفتاب جہانگیر صاحب، نثار کھوڑو صاحب، عفنان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.